قدموں سے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا یا غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. اور یہ غوث اعظم کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت ایسی فائرنگ نہیں کیا کرتے تھے، ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ کرامتوں کی منظر کشی ہوتی تھی. کرامتوں کی منظر کشی اپنے قلم کے ذریعے سے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا سنو، سمجھ میں آئے گا آپ کے. حضرت جام ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. حضرت جام یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ تھا. حضرت جام کی یہ شان تھی، آپ کی اگر کوئی دعوت کرتا تھا تو آپ شیر پر سوار ہو کے جاتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اولیاء کی یہ شان رہی ہے، اگر وہ شیر کو حکم دے تو شیر چلنے لگے، پانی کو حکم دے تو پانی پر تیرنے لگے، ہواؤں کو حکم دے تو ہواؤں میں اڑنے لگے. اور ولیوں کے نزدیک کرامت کچھ نہیں ہوتی. ولی کرامتیں دکھانے نہیں آتا، بلکہ ولی تو شریعت مصطفیٰ پر لوگوں کو چلانے کے لیے آتا ہے. اور جو اللہ سے ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا، ولی زمین پر آ کر اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے آتا ہے. اور وہ کیا وعدہ کیا تھا یوم میثاق، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرت جام ہیں، حضرت جام جہاں بھی جاتے تھے شیر پر سوار ہو کے جاتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط بھیجا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میری ضیافت کا انتظام کرنا. غوث اعظم نے فرمایا ویلکم، آئیے تشریف لائیے. حضرت جام نے کہا حضور میں بھی آؤں گا، میرا جانور بھی آئے گا، یعنی میرا شیر بھی آئے گا، اس کی بھی خوراک کا انتظام کرنا. حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری بھی خوراک کا انتظام ہو جائے گا. حضور غوث اعظم نے مریدوں سے فرمایا ایک جانور کا انتظام کرو، یعنی گائے کا انتظام کرو. انتظام کیا گیا. حضرت جام آئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد حضرت جام کا شیر باہر کھڑا ہوا تھا. حضرت جام نے کہا یا غوث اعظم اب میرے شیر کی خوراک کا کیا ہوگا. حضور غوث اعظم نے فرمایا مریدوں کو حکم دیا کہ جو جانور ہے اس کو کھول دیا جائے. ادھر شیر کو چھوڑ دیا گیا، ادھر جانور کو چھوڑ دیا گیا. ادھر سے شیر جا رہا ہے، ادھر سے وہ جانور آ رہا ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، شیر جانوروں کا بادشاہ ہوتا ہے. شیر ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے جانور کو پچھاڑ دیتا ہے. لیکن سنو، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حضرت جام اپنے شیر کو لے کر آئے تھے. غوث اعظم نے ادھر سے جانور کو چھوڑ دیا گیا، ادھر سے شیر کو چھوڑ دیا گیا. شیر دہاڑتا ہوا جیسے جانور کی طرف آگے بڑھا. اتنے میں کیا دیکھا کہ غوث اعظم کے دروازے پر پڑا ہوا، یعنی پلتا ہوا، پالنے والا کتا نہیں تھا، پالتو کتا نہیں تھا، بلکہ پلنے والا کتا تھا. پلنے والا الگ ہوتا ہے اور پالتو کتا الگ ہوتا ہے. جو پالتو کتا ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، اور جو پلنے والا کتا ہوتا ہے وہ گھر کے باہر ہوتا ہے. جو پالتو کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو پلنے والا کتا ہوتا ہے وہ دروازوں پر ہڈیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال حضور غوث اعظم کا جانور ادھر سے چل رہا ہے، حضرت جام کا شیر ادھر سے آ رہا ہے. ادھر غوث اعظم کے دروازے پر پلنے والا کتا ہے. اس نے دیکھا کہ غوث اعظم کا جانور چل رہا ہے، ادھر حضرت جام کا شیر آ رہا ہے. جب دونوں قریب آنے لگے تو اس کتے نے شیر پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ شیر کو ایسے ادھیڑ دیا جیسے مرغی کو ادھیڑ دیا جاتا ہے، اس کی کھال کو چیر دیا جاتا ہے، شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے شیر شیر ہوتا ہے، کتا کتا ہوتا ہے. شیر شیر ہوتا ہے، کتا کتا ہوتا ہے. اس کتے کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس کتے کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ اس کتے کو
نسبت ہے غوث اعظم کے در سے اور اس در کو نسبت ہے غوث اعظم سے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتے کی طاقت نہیں تھی, غوث اعظم کی نسبت کی طاقت تھی کہ غوث اعظم کی نسبت سے کتے نے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. نسبت کا معاملہ ہے, یہ نسبت کا معاملہ ہے. آج لوگ عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے ولی بننا چاہتے ہیں. نماز پہ نماز پڑھو, روزے پہ روزے رکھو, حج پہ حج کرو, انسان ولی بن جائے گا. نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسبت سے انسان ولی بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نسبت سے انسان ابدال بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. آؤ اگر نسبت کی بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. غوث اعظم کی ایک مشہور کرامت ہے کہ غوث اعظم اپنے حجرے کے اندر ہے. آپ کا قیمتی جبہ حجرے کے اندر ٹنگا ہوا ہے. ایک چور نے دیکھا آپ کے حجرے کے اندر داخل ہو گیا. غوث اعظم نماز میں مشغول ہو گئے. چور آیا اور آنے کے بعد اس نے جبے کو چھو لیا, جبے کو اٹھا لیا. اب جانے کے لیے تیار ہوا تو راستے بند ہو گئے. جانے کا راستہ نہیں مل رہا, جانے کا راستہ نہیں مل رہا. اتنے میں صبح کا وقت ہوتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام دروازے پر آتے ہیں, دستک دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں, یا غوث اعظم, اے عبد القادر, میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں. پوچھا کون؟ کہ میں خضر ہوں, اندر آ جائیے. حضرت خضر علیہ السلام اندر آ گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہ حضور فلاں علاقے کا ابدال ختم ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے, فلاں علاقے میں ابدال کی ضرورت ہے, ابدال چاہیے. میرے غوث نے فرمایا کہ دیکھو دروازے کے پیچھے کھڑا ہے, اسے لے کے چلے جاؤ, وہی ابدال ہوگا, وہی ابدال ہوگا. بہرحال حضرت خضر آگے بڑھے, دروازے کے قریب گئے. اب وہ تو سہما ہوا ہے, اس لیے کہ وہ کوئی عالم نہیں ہے, وہ کوئی مولوی نہیں ہے, کوئی مفتی نہیں ہے, وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک چور ہے, دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. اب میں پکڑا جاؤں گا, معاملہ کیا ہوگا؟ اب میں پکڑا جاؤں گا غوث اعظم کی بارگاہ میں, لوگ مجھے پکڑ کے اندر ڈال دیں گے, آخر معاملہ ہوگا کیا؟ ڈر رہا ہے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چل, ہمارے علاقے کا ابدال ختم ہو گیا ہے, تجھے ابدال کے منصب پر فائز کیا گیا ہے. وہ کہنے لگا بھائی میں کوئی ابدال نہیں ہوں, میں تو چور ہوں. حضرت خضر نے فرمایا ارے تو چور ہوگا, لیکن عبد القادر نے فرما دیا تو ابدال ہے, تو اللہ نے آج سے تجھے ابدال بنا دیا. اللہ نے تجھے آج سے ابدال بنا دیا. آخر یہ چور ابدال بن کیسے گیا؟ آخر یہ چور ولی بن کیسے گیا؟ اس لیے کہ اس نے غوث اعظم کے جبے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا, اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا. غوث اعظم کا دامن تھام لیا, غوث اعظم کا جبہ پکڑ لیا. ابھی توبہ نہیں کیا, صرف جبہ پکڑ لیا. نسبت کا یہ عالم ہے کہ جبے کی نسبت نے چور کو ابدال بنا دیا. سبحان اللہ. کی یہ نسبت ہے غوث اعظم کی. آج تم غوث اعظم کی نسبت سے 11ویں کر رہے ہو, یاد رکھنا یہ غوث اعظم کی 11ویں معمولی 11ویں نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید جہاں میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, عبد القادر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہاں حاضر ہوتا ہے. غوث اعظم کا فرمان ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. یاد ہے نا, بولو نا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو یا غوث اعظم, تجھ سے در, تجھ سے در اور در سے سگ. یا غوث اعظم آپ ہیں, آپ سے آپ کا دروازہ ہے, دروازے کے آپ ہیں, آپ سے نسبت ہے دروازے کو, اور آپ کے دروازے سے نسبت ہے کتے کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مچل کر کے دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت ہمیں کیا عقیدہ دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یا غوث اعظم تجھ سے در, در سے سگ, اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سبحان اللہ. بغداد کے کتے سے ہے مجھ کو نسبت, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایسا ویسا کتا مت سمجھنا,
میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھاتے. قسم فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے یا غوث اعظم تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. غوث اعظم کا قادری پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو. اگر غوث اعظم کی نسبت کا پٹا مل گیا تو قیامت کے میدان میں منادی ندا دے گا, او قادریو آؤ, خلد تو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. جنت کو بنایا گیا تمہارے لیے, جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں تمہارے لیے, جنت کے دروازے کھولے گئے تمہارے لیے. اس اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جب ڈورا ہوتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے سنو, مثال دے رہا ہوں سمجھ جاؤ گے. ایک ہوتا ہے گلیوں میں چلنے والا کتا. بچپن میں آپ نے بھی اس کو ڈیلے مارے ہوں گے, اٹھا اٹھا کے پتھر مارے ہوں گے, جوتیاں ماری ہوں گی, ہاتھ میں چوڑیاں آ گئے تو چوڑیاں ماری ہوں گی. جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ مارا ہوگا. چلتے پھرتے کتوں کو کوئی بھی مارتا, اس لیے کہ ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا, ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا. چاہے وہ کتنے بھی انٹرنیشنل کتے ہوں, ان کو سب مارتے ہیں. لیکن جو گھروں میں پالتو کتے ہوتے ہیں, پالتو کتے ہوتے ہیں, اور مالک ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیتے ہیں. اب مالک ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو, گلے میں اگر پٹا پڑا ہوا ہے, کتا اگر گلی میں نکل جائے تو پٹا پڑے ہوئے کتے کو کوئی نہیں مارتا. ڈر رہتا ہے, خوف رہتا ہے کہ چھٹا کتا نہیں ہے, یہ پالتو کتا ہے. ضرور اس کے پیچھے اس کا مالک آ رہا ہوگا, اس کا مالک آ رہا ہوگا, اس کا مالک اس کو لے کر آ رہا ہوگا. تو جس کے گلے میں پٹا رہتا ہے, کتے کے پٹا رہتا ہے, تو اس کو کوئی نہیں مارتا. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گلے میں آخری پٹا ہوتا ہے نہ وہ دنیا میں مارا جائے گا, اور نہ قبر میں مارا جائے گا, اور نہ میدان حشر میں مارا جائے گا. وہ دنیا میں بھی غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے, اور حشر کے میدان میں بھی وہ غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. حشر کا میدان ہوگا, 50,000 برس کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, یہاں تک کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آج جن کے لیے ہم حلال بھی کما رہے ہیں, حرام بھی کما رہے ہیں, یہ حلال و حرام کھانے والے بھی ہمارے نہیں ہوں گے. یعنی ہماری بیوی ہمارا ساتھ نہ دے گی, ہمارا بھائی ہمارا ساتھ نہ دے گا, ہمارا بیٹا ہمارا ساتھ نہ دے گا, ہمارا باپ ہمارا ساتھ نہ دے گا, ہمارا دوست ہمارا ساتھ نہ دے گا, ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا ساتھ نہیں دے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, سب بھاگ جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہاں تک کہ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک کوئی اپنے دامن میں چھپانے والا نہ ہوگا. پھر حشر کے میدان میں جہاں پر اذهبوا الی غیری کی صدائیں بلند ہوں گی, وہاں آمینہ کا لال آئے گا اور انا لہا کی صدائیں بلند. سبحان اللہ. پھر معاملہ یہ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر نبوت کو پھیلا دیں گے, اپنی چادر نبوت کو پھیلا دیں گے, اور جتنے گنہگار ہوں گے محبوب فرمائیں گے مولا یہ جتنے نیک ہیں یہ سب تیرے, اور یہ جتنے قادری غلام ہیں مولا یہ سب. سبحان اللہ. معاملہ یہ ہوگا
ہم جیسے گنہگار ہوں گے، اب ہم جیسے گنہگار فرشتے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہوں گے، پر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا جاؤ فلاں کو پکڑ کے لاؤ، جاؤ فلاں کو پکڑ کے لاؤ. اب یہ بھاگے گا، ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں ملے گا. آپ کو میرا جملہ بھاری لگ رہا ہوگا. ایسا بھاگے گا حشر کے میدان میں کہ فرشتوں کو بھی نہیں ملے گا. میری زبان نہیں، اعلیٰ حضرت کا قلم بولتا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو میرے مسلمان بھائیوں، نسبت بڑی کام کی چیز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یا غوث اعظم تو جس سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے، اولیاء کعبے کے طواف میں لگے ہوئے، اصفیاء کعبے کے طواف میں لگے ہوئے، اقطاب جہاں کعبے کے طواف میں لگے ہوئے. لوگ طواف کعبہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. لیکن اے قادریو سنو، آج جو 11ویں کھانے کے لیے آئے ہو، جس غوث اعظم کے جلسے میں تم آئے ہو، یہ معمولی جلسہ نہیں ہے، وہ معمولی شخصیت کا نام غوث اعظم نہیں ہے، معمولی ذات کا نام غوث اعظم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. ساری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، لیکن کعبہ غوث اعظم کے در کا طواف کرتا ہے. یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا، یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روز محشر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا احمد رضا ہماری بارگاہ میں کیا لایا ہے، تو احمد رضا پیش کر دے گا یہ غوث اعظم لے کر آیا ہے، عبد القادر جیلانی کو لے کر آیا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے. غوث اعظم مادر ذات ولی ہے. غوث اعظم جب ماں کے شکم میں تھے تب بھی ولی، سبحان اللہ، جب ماں کے شکم سے باہر آئے تب بھی ولی. اور یہ غوث اعظم کا جو خاندان ہے نا، اگر آپ ان کے والد کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولی، آپ ان کے نانا کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولی، آپ ان کی والدہ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کی ولیہ، آپ ان کی پھوپھی کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کی ولیہ. اتنا وقت نہیں ہے تو شروع سے آخر تک میں بیان کرتا رہوں، اور الحمدللہ آپ اگر بیٹھے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ کھانا بھول جائیں گے، آپ سنتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے. اس لیے کہ آپ کھانا کھانے نہیں بلکہ تبرک کھانے کے لیے آئے، تبرک کھانے کے لیے آئے. اور یہ جو غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد، کس کے بعد؟ ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. آج غوث اعظم کی
مبارک 11ویں جو منائی جا رہی ہے اس میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، لنگر لٹایا جاتا ہے، اور اس لنگر پہ کسی کا نام نہیں ہوتا، اپنے بھی آؤ غیر بھی آؤ سب کھاؤ، اس لیے کہ بھوک کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا مسلمان کو کھلاؤ، حافظ جی کو کھلاؤ، مولانا کو کھلاؤ، نہیں، غوث اعظم نے مطلق فرمایا سب سے بڑی نیکی کا کام کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ آج حاجی صاحب نے لنگر کا انتظام کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب بیٹے کا ولیمہ کرتے ہیں تو بڑی لمبی باسمتی چاول کا انتظام کرتے ہیں، بکرے کا انتظام کرتے ہیں، اور بہت سارے لذیذ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں۔ لیکن جب 11ویں شریف کا معاملہ آتا تو وہی چھوٹے چھوٹے چاول پکا کے رکھ دیتے ہیں 11ویں کی، اور 11ویں کا کھانا جو بنایا جاتا ہے یہ کس کی محبت میں؟ غوث اعظم کی محبت میں۔ یہ مت دیکھو کہ کھا کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ ہم جو کھلا رہے ہیں یہ کس کی نسبت سے کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولیمے کی دعوت کھا کر کوئی خوش ہو یا نہ ہو، لیکن 11ویں کھلا کر بغداد کی دھرتی سے غوث اعظم خوش، اور جب غوث اعظم خوش ہو جاتے ہیں تو مرید کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ مفلس ہیں، آپ اگر غریب ہیں، غربت نے آپ کو گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تو چاند کی ہر 11 تاریخ کو غوث اعظم کی 11ویں کرو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس سال تم 11ویں کرو، آئندہ سال 11ویں کرو، انشاءاللہ اس سال بھی برکتیں ہوں گی اور آئندہ سال تک برکتیں ہوں گی۔ اب سماجی اعتبار سے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ 11ویں کرتا ہے تو سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں، سارے گلے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازی ہیں، گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، بڑے نمازی ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، دوسرا بھائی تیسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے، اپنی بارگاہ سے کبھی کسی کو نہیں اٹھایا، لیکن ایک مرتبہ میرے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا تم میں کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہے؟ یعنی تم میں سے کسی سے کوئی ناراض ہے؟ اگر کوئی ناراض ہو تو وہ میری محفل سے اٹھ جائے، کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہو تو میری محفل سے اٹھ جائے، اگر بھائی سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر پھوپھا سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر چچا سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر پھوپھی سے ناراض ہے تو اٹھ جائے۔ اتنے میں ایک نوجوان اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے ایسے ستایا تھا، یہ تکلیف دی تھی، یہ پریشانی دی تھی، یہ مصیبتیں دی تھی، ارے نبی کا چاہنے والا تھا۔ محفل سے اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد ان سے معافی طلب کی، اور معافی طلب کرنے کے بعد محفل میں آ کے بیٹھ گیا۔ محفل ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا کہ رشتوں کو منقطع کرنے والا اگر کوئی ہے تو اٹھ جا۔ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں گیا اور میں ان کو راضی کر لیا، راضی کرنے کے بعد محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو وہ مجمع میں بیٹھ جائے تو پورے مجمع میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا، میں نے اٹھا دیا تھا، تو اس سے پتا کیا چلا کہ رشتوں کو توڑنے والا دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ ارے خالد بن ولید ہے، خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے کے لیے ان کے گھر جاتے تھے، اور خالد بن ولید کے جب گھر جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں کر کے واپس لوٹا دیا کرتے تھے، اور دل میں یہ خیال پیدا کرتے تھے کہ محمد اب دوسرے دن میرے دروازے پر نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ دوسرے دن پھر نبی گئے، خالد بن ولید پھر کہتے تھے اب محمد تیسرے دن میرے دروازے پر نہیں آ سکتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے خالد بن ولید کچھ بھی کہتے رہے لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر نے خالد بن ولید کے گھر کا جانا نہیں چھوڑا، بلکہ 70 مرتبہ اللہ
کے رسول خالد بن ولید کے دروازے پر گئے اور 71ویں مرتبہ خالد بن ولید نبی کے قدموں پر گر گیا. اے نبی، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور خالد بن ولید کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ رشتوں کو جوڑا جائے، رشتوں کو توڑا نہیں جائے. ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام بابا فرید الدین گنجے شکر ہے. بابا فرید گنجے شکر. اور یہ بابا فرید وہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. اور یہ تاثیر بابا فرید کی نہیں تھی بلکہ ماں کی تھی. ماں تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی، مولا میرے فرید کے چہرے میں وہ تاثیر پیدا فرما دے کہ میرے فرید کو جو دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. بابا فرید الدین گنجے شکر کا ایک مرید تھا چاہنے والا تھا. وہ لوہار کا کام کیا کرتا تھا، بڑا غریب تھا. وہ بابا فرید کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ تحفہ دوں، لیکن میں بہت غریب ہوں، یہ ہتھیار بناتا ہوں. اس نے ایک کینچی بنائی اور کینچی بنا کر بابا فرید الدین کی بارگاہ میں لا کر رکھ دی. حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے. بابا فرید نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، سنو یہ کینچی تم مجھے تحفے میں لائے ہو، یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ تمہاری محبت ہے، لیکن اس کینچی کو واپس لے کر چلے جاؤ، مجھے ایک سوئی بنا کے لا کے دو. سبحان اللہ، مجھے ایک سوئی بنا کر لا کر دو. اب وہ آگے گیا اور جانے کے بعد سوئی لے کر آ گیا. لانے کے بعد عرض کی، حضور آپ نے کینچی واپس کیوں کر دی؟ وہ سوئی کیوں لے لی؟ سوئی کے لیے طلب کیوں کیا؟ تو بابا فرید نے کہا، دیکھو کینچی وہ چیز ہے کہ ایک کپڑے کو دو کپڑے بنا دیتی ہے، اور سوئی وہ چیز ہے کہ دو کو ایک بنا دیتی ہے. اور ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں، ایک کو دو کرنے والے نہیں. اس لیے کہ جو رشتے توڑتا ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، اللہ اس کے سجدوں کو مردود کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کی نمازوں کو، عبادات کو، ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اس لیے سنی محبت والے ہیں، سنی محبت والے ہیں. آپ جس غوث اعظم کی 11ویں شریف میں تشریف لائے ہیں، آپ سنو میں آپ کو بتاتا ہوا چلو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے شکم میں ہے، باہر تشریف نہیں لائے ہیں. آخر غوث اعظم کی کرامتیں ماں کے شکم سے جاری ہو گئی تھی. ماں کے شکم سے ہی غوث اعظم کی کرامتیں. اور کیسی کرامت ہے؟ حضور غوث اعظم کے دروازے پر ایک راہگیر راہ چلنے والا آیا. غوث اعظم 4 مہینے کے حمل سے ہے، ماں کے شکم میں ہے، ماں گھر کے اندر موجود ہے. دروازے پر ایک آیا، سائل راہگیر راہ چلنے والا، معلوم تھا سادات کا گھرانہ ہے. سلام کیا، السلام علیکم. غوث اعظم کی جو والدہ ہے فاطمہ ام الخیر، انہوں نے سلام کا جواب دیا مگر آہستہ سے دیا، اس لیے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے جس طریقے سے عورت چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، غیر محرم کے سامنے نکلنا عورت کا جائز نہیں ہے، تو جس طریقے سے عورت چھپانے کی چیز، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت. اگر کوئی غیر مرد سلام کرے تو زور سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، لہذا گھر میں ہے. سلام کا جواب دیا آہستہ سے. وہ راہگیر راہ چلنے والا آگے بڑھ گیا. 2 سال کے بعد پھر اسی دروازے پر آیا، جب تک عبد القادر کی عمر شریف 2 سال کی ہو چکی تھی. آپ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم. عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، وعلیکم السلام. راہ چلنے والا وہیں رک گیا اور رک کر پوچھنے لگا، بچے میں نے سلام 1 مرتبہ کیا، تو نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ عبد القادر نے فرمایا، یاد کر 2 سال پہلے یہاں سے گزرا تھا، تو نے سلام کیا تھا، میں نے تیرا سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے کہ ماں کے شکم میں تھا. اگر ماں کے پیٹ سے جواب دیتا تو ماں کو تکلیف ہوتی. اس دن کے سلام کا جواب اور آج کے سلام کا جواب میں ساتھ دے رہا. سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا.
یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اب دیکھیے ہمارے دروازے پر کوئی آئے, راہ چلنے والا سلام کر کے گزر گئے, 2 سال کے بعد آئے تو ہم اس کی صورت بھی نہیں پہچانتے. لیکن میرے غوث نے ماں کے شکم میں رہ کر 2 سال پہلے گزرنے والے راہگیر کو بھی پہچان لیا, اور اس نے ایک سلام کیا تھا, اس کا جواب بھی غوث اعظم نے قبر سے, غوث اعظم نے ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا. تو جو غوث اعظم ماں کے شکم میں رہ کر زمین کے اوپر کی آواز سن سکتے ہیں, تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے وہ غوث اعظم قبر میں رہ کر اپنے مریدوں کی فریاد بھی سن سکتے ہیں, اپنے مریدوں کی فریاد بھی سن سکتے ہیں. اس لیے کہ غوث اعظم کی شان وہ ہے جیسے تمام انبیاء میں ہمارے نبی کی ایک مثال ہے, ویسے ہی سارے ولیوں میں غوث اعظم کی ایک مثال ہے. سارے نبیوں میں محمد مصطفیٰ افضل ہے اور سارے ولیوں میں غوث اعظم افضل ہے. ادھر نبی یکتا تو ادھر غوث اعظم یکتا. غوث اعظم یکتا. بہت ساری ایسی کرامتیں ہیں جو ماں کے شکم میں. ایک کرامت اور سن, حضور غوث اعظم کی والدہ ہے, حضور غوث اعظم کی والدہ ہے, شکم میں غوث اعظم ہے, گھر کے اندر موجود ہے. دروازے پر ایک سائل آیا, سوال کرنے والا, مجھے کچھ بھیک دو. غوث اعظم کا وہ در کہ جس سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا, کوئی خالی نہیں گیا. ارے ہم اور آپ غوث اعظم کی شان میں لٹائیں گے تو کتنا لٹائیں گے. میرے غوث اعظم وہ زمانے میں جمعے کے دن جو کپڑا پہنتے تھے اس کی قیمت 10,000 ہوتی تھی. وہ زمانے کے 10,000 ہوتی تھی. اور جو کپڑا یہ جمعہ پہنے نا, وہ جمعہ تک پھر وہ کپڑا جسم پہ نہیں رہتا تھا. وہ کپڑے کو غریبوں میں خیرات کر دیا کرتے تھے. کہ کوئی غریب اتنا مہنگا کپڑا نہیں پہن پائے گا, لیکن غوث اعظم کی نسبت سے وہ پہن لے گا. سبحان اللہ. غوث اعظم اور آپ کی عربی میں خرچ کریں گے تو کتنا کریں گے. حضور غوث اعظم ایک مرتبہ گھر سے نکلے, نکلنے کے بعد اپنے مرید سے کہا کہ 50 عربی گھوڑے خرید کے لاؤ. سبحان اللہ. 50 عربی گھوڑے, اور ایک عربی گھوڑا آج کی ایک مرسیڈیز سے کم نہیں ہوتا. عربی گھوڑے 50. سارے کے سارے پریشان ہو گئے. غوث اعظم نے 50 عربی گھوڑے خریدے, یہ عربی گھوڑوں کا کیا کریں گے. اتنے میں غوث اعظم کا ایک مرید تھا, وہ اپنے دوست سے کہنے لگا چل غوث اعظم کی بارگاہ میں چل, میرے پیر کی بارگاہ میں چل, جو چاہتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا میں پیروں کو نہیں مانتا, میں پیروں کو نہیں مانتا, تجھے جانا ہے تو جا, لیکن میں نہیں جاتا ہوں. لیکن دوستی کا معاملہ تھا, ہاتھ پکڑا اور لے کر چلا گیا, ہاتھ پکڑا لے کر چلا گیا. اب مرید تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے. اب اس نے دیکھا کہ گھوڑے بن رہے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 50 گھوڑے کھڑے ہیں, عربی گھوڑے کھڑے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے پیر ہیں, ارے ان کے گھر میں تو 50 عربی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, 50 عربی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. لہذا یہ اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا. جانے کے بعد کیا ہوا, اس کو بیماری لائق ہوئی, یہ بیمار ہو گیا. اور جب بیمار ہوا تو بڑے حکیم کے پاس گیا, اور بڑے حکیم نے کہا کہ گھوڑے کے اندر جو گردہ ہوتا ہے, اگر یہ 50 عربی گھوڑوں کے گردے کھائے گا تبھی یہ شفا یاب ہوگا, تبھی صحت یاب ہوگا, تبھی اس کی بیماری ختم ہوگی. اس سے پہلے بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے. سوچنے لگا 50 عربی گھوڑے, ارے میں تو ایک گھوڑے کی حیثیت میری نہیں ہے, گھوڑے کو نہیں خرید سکتا, 50 عربی گھوڑے کہاں سے لاؤں گا. لہذا مرید نے ہاتھ پکڑا. اب مرید کا اس نے ہاتھ پکڑا کہ بھائی تیرے پیر کے بارگاہ میں 50 میں نے عربی گھوڑے دیکھے تھے, چل اپنے پیر کی بارگاہ میں چل, میں ان سے معافی مانگ لوں گا, ان کے قدموں پہ گر جاؤں گا, ان کے پیروں کو پکڑ لوں گا, میں اپنی غربت کی دعائیں دوں گا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں دوں گا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں دوں گا. غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آیا تو غوث اعظم نے فرمایا بچوں کی دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, قدموں پہ گرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے نادان سن, یہ 50 عربی گھوڑے میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے خریدے تھے, اس لیے کہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے میں نے
تجھے دیکھا تھا تو تیری پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یہ بیمار ہوگا اور اس بیماری سے اگر ابھرے گا تو 50 عربی گھوڑے کے گردے کھا کر ابھرے گا، اس لیے 50 عربی گھوڑے میں نے تیرے لیے خریدے۔ قدموں پہ گر گیا، کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو۔ غوث اعظم نے فرمایا لالچ میں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا حضور لالچ نہیں، بس کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، یہ مرتبہ ہے میرے غوث اعظم کا۔ اور دیکھو آخری بات بتا کے رخصت ہو رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ آپ سنتے میں سناتا۔ دیکھیے سنی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا تھا بیٹا عبدالقادر پڑھنے کے لیے تو جا رہا ہے لیکن سن، جب تک عالم نہ بن جائے، جب تک تیری پڑھائی پوری مکمل نہ ہو جائے میرے گھر واپس نہیں آنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد چلے گئے، علم حاصل کیا، بہت بڑے جید عالم بن گئے، مفتیت کے کورس ادا کر لیے۔ ارے غوث اعظم کی کرامتوں کو سننے والوں سنو، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا یہ غوث اعظم وہ ہے۔ ارے یار تم نمازیں پڑھتے ہو، نمازوں پہ اتراتے ہو، کہتے ہو تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے۔ ارے 3 دن کے وہ چھلنے لگانے والے، فجر کی نماز کسی دوسری مسجد میں، ظہر کی نماز کسی دوسری مسجد میں، عصر کی نماز کسی دوسری مسجد میں، تو مغرب کی نماز کسی دوسری مسجد میں، عشاء کی نماز کسی اور مسجد میں، پوری بستی میں اعلان کرتے دیکھو ہم نمازی ہیں۔ ارے تمہاری نماز ایک طرف، عبدالقادر کا سجدہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، کیسی نماز پڑھی؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کنٹینیو 40 سال تک غوث اعظم نے ادا کی ہے۔ 40 سال تک غوث اعظم نے اپنی پیٹھ پلنگ کو نہیں لگائی، زمین کو نہیں لگائی۔ 40 سال تک اللہ کی ایسی عبادت، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی۔ 40 سال تک تم نے اگر اپنی لائف میں عشاء میں وضو کر کے اگر اسی وضو سے فجر کی نماز کبھی ادا کی ہو تو بتاؤ، یہ مرتبہ ایسے نہیں مل گئے، یہ مقام ایسے نہیں مل گئے۔ غوث اعظم کا نعرہ لگانے والوں، خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگانے والوں، آج کے دور میں ٹھوکی پیر بہت پھر رہے ہیں۔ اے میرے مرید تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تیرا پیر کافی ہے، تجھے تیرا پیر کافی ہے۔ اگر پیر سے کہا جائے ہم یہ دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز کعبے میں ہوتی ہے، ارے نالائق تو بچے پیدا کرتا ہے ہندوستان میں، کھاتا ہے ہندوستان میں، رہتا ہے ہندوستان میں، نماز پڑھتا ہے تو کعبے میں جا کر، یہ ڈھونگی پیر ہے۔ اس لیے کہ نماز اگر کسی پر معاف ہوتی تو وہ کربلا کے میدان میں امام حسین پہ معاف ہوتی، اگر نماز کسی پر معاف ہوتی تو امام الانبیاء پہ معاف ہوتی، اگر نماز ایک ولی کعبے میں جا کے پڑھتا تو غوث اعظم سب سے بڑا ولی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی غلامی کا دام پڑھتے ہو، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سب دیکھو اب غوث اعظم کا قول بھی دیکھو، منبر پہ کھڑے ہو گئے اور غوث اعظم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا انہیں ہمارے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا جو نمازوں سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ غوث اعظم کا قول ہے۔ تو غوث اعظم کی کرامتوں کو سننے والوں، 11ویں شریف و جھنڈے نکالنے والوں، اگر غوث اعظم کی کرامتوں کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی نمازوں کو بھی دیکھو۔ فجر میں آؤ، ظہر میں آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ، ہماری تو سب غیب، صرف آتے تو جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں۔ ارے اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ صرف زمین کے اوپر محل بنانے کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جمع کتنا جمائے گا، بنا کتنے محل بنائے گا؟ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا تیری ماں تجھے نہیں بچا سکتی،
تیرا باپ تجھے نہیں بچا سکتا، تیرا بھائی تجھے نہیں بچا سکتا، جس کے لیے حرام کی دولت جما رہا ہے، یوم لا ینفع، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تجھے فائدہ دینے والی نہیں ہے قیامت کے دن، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک نیکی کی قیامت کے دن اگر ضرورت پڑے گی تو ماں ٹھوکر مار دے گی، باپ ٹھوکر مار دے گا، بھائی ٹھوکر مار دے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا انسان۔ یہ زمین کے اوپر جو محلات کھڑے کیے کب تک رہے گا؟ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال، لیکن یاد کر اس کے بعد جو تو گھر میں جائے گا وہ ایسا گھر ہے نہ جس میں بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ روشنی ہے، اتنا سا گڑا ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ اگر نیکیوں کا انبار اپنے سر پہ لے کر گیا ہے تو تیری قبر کو جنت بنا دیا جائے گا۔ گناہوں کی پوٹلی اگر سر پر لے کر جا رہا ہے تو تیری قبر ہی کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ اگر محبت رسول اور محبت غوث اعظم سینے میں بسا کر گیا ہے تو قسم خدا کی آمینہ کا لال تمہاری قبر میں آئے گا، دیدار کرے گا اور تمہاری قبر کو جنت بنا کے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے، سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اب کب اٹھے گا؟ قیامت کے دن اٹھے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ تو قبر ان کے لیے جنت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے، تو جب جو نماز غوث اعظم پر معاف نہ ہوئی وہ ہمارے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، تھوڑا ٹائم اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنے اوپر ترس کھاؤ۔ بیوی کے لیے کما رہے ہو کماؤ، بچوں کے لیے کما رہے ہو کماؤ، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ محل بنانا ہے بناؤ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالو، اپنے لیے تھوڑا وقت نکالو، نماز کے لیے تھوڑا وقت نکالو، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ کرامتیں تو بہت سنا سکتا ہوں اور آپ نے بہت کرامتیں سنی ہوں گی، لیکن ان جلسوں سے یہ درس حاصل کرو، وہ درس حاصل کرو، اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جو ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب تک نہیں مٹایا جاتا جب تک وہ اس نماز کو ادا نہ کرے، نماز کو ادا نہ کر لے۔ صحابہ کی نمازیں ایسی تھی، جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس رکوع کو اپنی زندگی کا آخری رکوع سمجھتے تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو اپنے سجدے کو اپنی زندگی کا آخری سجدہ سمجھتے تھے، جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنے قیام کو اپنی زندگی کا آخری قیام سمجھتے تھے۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو پرندے آپ کے منہوں پر آ کر جم جاتے تھے، رکوع میں جاتے تھے بہت ٹائم لگتا تھا، سجدے میں جاتے تھے بہت ٹائم لگتا تھا۔ علی سے پوچھا گیا علی قیام اتنا لمبا کیوں، رکوع اتنا لمبا کیوں، سجود اتنا لمبا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، میں جب قیام میں جاتا ہوں میرا رب فرماتا ہے علی رکوع میں چلا جا، جب تک رب نہیں فرماتا میں رکوع میں نہیں جاتا۔ جب میرا رکوع اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے علی سجدے میں چلا جا، جب میں سجدے میں جاتا ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میں ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ ہم رات میں سوتے ہیں بھائی صبح میں کیا پتا کوئی مجھے نہ اٹھے، زندگی کا کوئی پتہ ہے، کوئی بھروسہ ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ جسم سے روح نکل جائے، یہ آنکھیں خراب، یہ ہاتھ خراب، جس شہرت، جس دولت، جس نام کو تم کمانے کے لیے ٹائٹل لگا رہے ہو، یاد رکھو جس دن جسم سے روح نکلے گی سب سے پہلے تمہارے نام کا ٹائٹل ختم ہوگا، پھر تمہیں کوئی سید نہیں کہے گا سید آ رہا ہے،
जनाजा आ रहा है। क्या आ रहा है? जनाजा आ रहा है। जिस नाम को कमाने के लिए, जिस शोहरत को कमाने के लिए पूरी जिंदगी तुमने लगा दी, ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह की बारगाह में कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए तुमने खर्च किया है, वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और हलाल रोजी अपनी औलाद को अगर खिलाए हो तो ये हलाल रोजी तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म हासिल किया, जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद में लेटे हुए हैं, परेशान हैं। बगदाद की धरती है, ये सारे के सारे अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, ये अरबी में बयान करते हैं। मैं अजमी हूँ, मेरी ज़बान अरबी नहीं है, मेरी ज़बान फारसी है। मैंने इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन बयान कैसे करूँ? इसलिए कि बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े मुहक्किक हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर हैं। मैं बयान कैसे करूँ? ज़ोहर की नमाज पढ़ के आँख लग गई, सो गए। इतने में दिल की महराज हुई, आमीना के लाल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, आमीना के लाल तशरीफ लाए। कहा, बेटा अब्दुल कादिर परेशान क्यों है, बयान क्यों नहीं करता? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, मैं बयान करूँ तो करूँ कैसे? इनकी ज़बान अरबी है, मेरी ज़बान फारसी है, ये बड़े बड़े मौलवी हैं, ये बड़े बड़े मुफ्ती हैं, मेरी ज़बान के अंदर वो सलासत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोल। गौसे आज़म ने अपने मुंह को खोला। अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा अपना लोहा में दहन डाला। सुभान अल्लाह, 7 मरतबा लोहा में दहन डाला। अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा लोहा में दहन डालने के बाद अल्लाह के रसूल चले गए। अब बाबुल इल्म का दरवाजा खुलता है। बाबुल इल्म, जिनको दुनिया शेर खुदा कहती है, जिनको दामाद पैगंबर कहती है, जिनको अली मुर्तजा कहती है। हजरत अली ख्वाब में आए, ख्वाब में आए और आने के बाद कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर क्यों परेशान है, बयान क्यों नहीं करते? या रसूलल्लाह, मैं अजमी हूँ, या मेरे बाबा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, ये मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, इनकी ज़बान अरबी है, मेरी ज़बान फारसी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटे मुँह खोल। हुजूर गौसे आज़म ने अपना मुँह खोला। हजरत अली ने 6 मरतबा लोहा में दहन डाला, 6 मरतबा अपना लोहा डाला। गौसे आज़म ने फरमाया, ए अली, अमीना का लाल आया तो अमीना के लाल ने 7 मरतबा लोहा में दहन डाला। अली तुमने 6 मरतबा क्यों? तो अली ने कहा, अब्दुल कादिर बेटा वो नबी है, मैं वली। सुभान अल्लाह, वो नबी है और मैं सहाबी हूं। तो सहाबियों का अकीदा ये कि उन्होंने ख्वाब में भी कभी नबी से बराबरी नहीं की, ख्वाब में भी कभी नबी से बराबरी नहीं की। लेकिन ये आज 2 पैरों के जानवर 3 दिन का अगर चिल्ला क्या लगा ले, नबी की बराबरी पे उतर जाते हैं, नबी की बराबरी पे उतर जाते हैं। फिर गौसे आज़म ने उठने के बाद जब बगदाद की मस्जिद के अंदर बयान करना शुरू किया, तारीख बताती है, छोटी मस्जिद भर गई तो बड़ी मस्जिद में गए, बड़ी मस्जिद भर गई तो बगदाद की जामा मस्जिद में गए, जब जामा मस्जिद भर गई तो ईदगाह पर गए, और जब ईदगाह भर गई तो गिरोड में आ गए। और गौसे आज़म का जब बयान होता था तो मजमे में 70,000 लोग आते थे, 70,000 लोगों का मजमा। इसमें बड़े से बड़ा मुत्तकी, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, इतने लोग जमा थे, 70,000। और ये माइक नहीं होता था, बगैर माइक के गौसे आज़म बयान करते थे, बगैर माइक के गौसे आज़म बयान करते थे। लेकिन तारीख बताती है, जैसी आवाज सामने वाले को जाती थी वैसी ही आवाज पीछे वाले को आती थी। ये गौसे आज़म की तरह 70,000 लोगों में जब मजमा बर्खास्त होता था ना तो 70 मुर्दे निकलते थे। लोग मस्जिद में आते थे, कपड़े फाड़ते करते थे, जिस्म से रूह ही निकल जाती थी। ऐसा बयान होता था गौसे आज़म का, गौसे आज़म का। गौसे आज़म ने जो करामतें दिखाई है वो अपनी शान और मर्तबे को बताने के लिए नहीं,
لیکن جب جب ناموس رسالت پر حملہ ہوا اور کسی عیسائی نے آ کر کہا عیسیٰ پیغمبر نے قبر سے مردوں کو زندہ کیا، لیکن تمہارے نبی نے محمد رسول اللہ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تو غوث اعظم نے ناموس رسالت کی خاطر اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور کہا سن تو اس پیغمبر کی بات کرتا ہے، عبد القادر کو لے کر چل۔ عبد القادر مردے زندہ کر کے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عبد القادر مردے زندہ کر کے دکھائے گا۔ قبر پہ لے گئے، عبد القادر غوث اعظم کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا عبد القادر کو مت دیکھ، ناموس رسالت کو دیکھ، مولا ناموس رسالت کو دیکھ۔ آج ناموس رسالت پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ غوث اعظم نے اپنے قدم کو اٹھایا، مارا، ایک زمانے کا مرا ہوا انسان قبر سے کھڑے ہو کر زندہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا